ایک بچہ پیدا ہوا، وہ ختنہ اس کا ہو چکا، یعنی پیٹ سے نکلا ختنہ ہے، تو کوئی اس کو دوبارہ ختنہ نہ کریں۔ اگر ایک عورت کے بال جو ہیں بیماری کی وجہ سے سر کے بھی اتر گئے، سر پہ بال نہیں ہیں، تو وہ چوتھے حصے میں تھوڑا سا وہ استرا وغیرہ چلا دیں۔ جب بال نہیں ہے تو کوئی ڈر تو نہیں ہے۔ آپ کو قضا نمازوں کا عدد یاد نہیں ہے، لیکن توبہ کریں اور پھر پڑھتے رہیں۔ عورتوں کو قبرستان میں جانا منع ہے۔ پاکستان میں عام طور پر ٹینکر پانی کی سپلائی کے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ سپلائی کرتے ہیں تو پانی بیچتے ہیں۔ اگر حکومت کی طرف سے ہیں تو پھر ان کو بیچنا حرام ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو، ابھی نہ اس کو غسل نہیں دیا، اس کان میں اذان دے سکتے ہیں۔ اگر کسی لڑکی کے والدین اس کی رضا کے بغیر اس کا نکاح کر دیں تو بہرحال اس کو انکار کرنے کا حق ہے۔ صحن میں جو نماز پڑھتے ہیں، اگر صفیں نظر آتی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ عمرے سے طواف زیادہ کریں وہ بہتر ہے۔ مرد بھی انگوٹھی پہن سکتا ہے، سونے کی حرام ہے، باقی چاندی کی پہن سکتا ہے۔ ایک عورت نے طائف سے نیت کی لیکن ایام آ گئے، پھر مدینے چلی گئی، بہر اب وہاں سے آ کے عمرہ کرے گی انشاءاللہ، اللہ کرے گا کوئی۔ اگر اس نے احرام توڑ دیا تھا تو پھر دم دینی پڑے گی۔ اگر کوئی چیز صفا مروہ دوڑتے ہوئے کھاتا رہے کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اونچی آواز سے اس وقت ذکر کریں جب کسی کو خلل نہ ہو۔ اگر اور لوگ پڑھ رہے ہیں اور آپ اونچا ذکر کر رہے ہیں تو وہ منع ہے۔ عورتیں بھی لڑکوں کو سبق پڑھا سکتی ہیں، لیکن احتیاط یہی کریں، عورتیں بچیوں کو پڑھائیں اور لڑکے لڑکوں کو پڑھائیں۔ حالت احرام میں جرابیں استعمال نہیں کر سکتے، سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1 لاکھ ہے اور مدینہ پاک کی مسجد میں ایک کا 1000 ہے۔ اگر گھر کے اندر بیت الخلاء اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس میں بیٹھے تو پشت جو ہے وہ کعبے کی طرف ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ میدان میں منع ہے کہ نہ رخ ہو اور نہ پشت ہو۔ اگر بلڈنگ کے اندر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال آپ نماز پڑھیں، درود پڑھیں، اللہ سے مانگتی رہیں، 2 رکعت نماز بھی پڑھیں اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں، اللہ رشتے آسان کرے گا۔ گھر میں بچوں پہ اور شوہر پہ بھی کوئی سایہ ہے، بہرحال اللہ عالم، اگر ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سب کو پلائیں۔ جن لوگوں نے آپ سے کہا ہے عمرہ طواف کا بالکل کریں، لیکن ایک کے لیے ایک۔ میں نے کوئی مشکل پیش آئے تو نظر مان لیتا ہوں 2 رکعت پڑھنے کی، اچھا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہر مشکل کے لیے نماز حل ہے۔ اگر عزیزوں کو ملنے کے لیے جدے جائیں تو واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے۔ میاں بیوی میں جو چھوٹی موٹی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کو اہمیت نہ دیا کریں۔ بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو سورۃ القلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ گھر والوں کی اور اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے سارے گھر کے باہر حصار کر لیا کریں۔ احرام کی حالت میں عورت کے منہ کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے، لیکن لگ گیا کوئی بات نہیں۔ میری والدہ عمرے پہ آئی ہیں، بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ ایک بچی عمر تقریباً 16 سال ہے، ماں باپ سے بد زبانی کرتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ لا حول پڑھ کے اس کو دم کیا کریں۔ عورت کو بھی مرد کے ساتھ اونچی آواز میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔
بہتر یہی ہے کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد کچھ دن صبر کریں کہ بال آ جائیں، پھر جا کے عمرہ کریں تاکہ اس طرح پھروایا جا سکے۔ اگر خاوند سے غیر عورت کے ساتھ غلط کام ہو تو خود گناہ گار ہے، بیوی کیوں گناہ گار ہے؟ بغیر احرام کے سادہ کپڑوں میں خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں، سرما بھی کر سکتے ہیں، سرما تو سنت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کریں، استخارے کی دعا پڑھیں۔ کام کے لیے جدے جائیں، واپسی بے احرام ضروری نہیں ہے۔ حقہ اور سگریٹ پینا حرام ہے۔ رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا ہے، ہاتھ سے استلام کرنا ہے۔ طواف کی نیت پہلے کوئی بات نہیں، لیکن سامنے کھڑے ہو کے استقبال اور استلام ضروری ہے۔ حالت حیض میں میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے، بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کریں۔ اگر کھانسی کی الرجی ہے تو اس کے لیے زمزم پہ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پیا کریں۔ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جنت میں داخل ہونے کے بعد سب ملیں گے، رشتہ دار بھی سب ملیں گے۔ اگر آدمی گھر میں نماز پڑھے تو خود آگے کھڑا ہو تو بچے بیوی ماں پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ زمزم بھی بیٹھ کے پیا کریں، لیکن کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہے۔ ایک مرد اور عورت کے آپس میں گناہ ناجائز تعلق، اب وہ ان کی اولادوں کے رشتے، ہاں ان کے تو ہو سکتے ہیں، ان کا کیا گناہ ہے؟ مسجد میں روزانہ جہاد کی فضیلت بیان کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ جو بھی غلطی ہو استغفار کیا کریں۔ اللہ آپ کے بیٹوں کی، ہر مسلمان کی بیٹے بیٹیوں کی نصیب اچھے بنائے۔ امام اعظم کی بہت بڑی کتاب ہے مسند امام اعظم۔ علماء حقہ کے بارے میں دل میں بدظنی رکھنا جو ہے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو علماء اور اولیاء سے بغض رکھتے ہیں تو ان کے خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ قرأت تسبیح کا طریقہ جو ہے لیکن ایک ضعیف روایت ہے۔ نفل نماز میں سجدے میں اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، وہ دعائیں مانگیں جو حضور نے مانگی ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وکالت کا شعبہ اختیار کریں لیکن ظالموں کی مدد نہ کریں، مظلوموں کی مدد کریں، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بہنوئی میرا ناراض تھا کسی بات پر تو اصلاح عمرہ کریں، نہیں عمرہ تو ہو جائے گا لیکن اس کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ کسی سے ناراضگی نہ رکھے، معاف کر دیں۔ قرآن میں ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، یہ دنیا میں بھی ہے، یعنی اچھی عورتوں کو اچھے مرد ہی پسند کریں گے، بری عورتوں کو برے لیکن کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے کہ برے کے گھر میں اچھی عورت آ جاتی ہے، باقی جنت میں تو ہوں گے ہی سب پاک۔